بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، لوگوں کے ساتھ اور ایسی چیزوں کے ساتھ کہ جو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اور یہ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں کہ ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا ماں سوائے شرک کے۔ لہذا میں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کسی بھی صورت میں نہ کریں۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جو کفار کے رویے سے، ان کے جو مشرکین مکہ تھے ان کے رویے سے نالا رہتے تھے، تکلیف میں رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے، تو ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ میں اللہ کا دین آگے کیسے پھیلاؤں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے ذمہ بس پہنچا دینا ہے، ہدایت میرے ذمہ ہے، آپ میرا پیغام پہنچاتے رہے اور جس کا سینہ میں چاہوں گا ہدایت کے لیے اس کے سینے کو کھول دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انسانوں کے لیے بہترین ایک نمونہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سچے دل سے اطاعت کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جسے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بے شک میری یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہوئے اسلام کا انکار ہوا وہ منکر ہوگا، اور منکرین کا ٹھکانہ بے شک جہنم میں ہے، اور جہنم کی آگ ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیز آگ بھڑکتی رہے گی، اور وہ اس میں کبھی بھی کوئی چھٹکارا حاصل نہیں پائیں گے۔ وہ جنتی لوگوں کی طرف دیکھیں گے، آب بھریں گے اور کوشش کریں گے، اور ان پر فرشتے عذاب والے مقرر ہوں گے، اسے کہیں گے کہ ایک قطرہ پانی ہی ہمارے اوپر ڈال دو، کوئی تھوڑی سی سختی میں کمی ہماری کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ان پر کسی بھی عذاب میں کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کیا تم تک ہماری کتاب نہیں پہنچی تھی؟ کیا ہمارے سچے نبی تمہارے پاس ہمارا پیغام لے کر نہیں پہنچے تھے؟ تو تب تم کیوں ایمان نہیں لائے؟ تم نے ان انبیاء کا، ان تعلیمات کا انکار کیوں کیا؟ اب جو کیا ہے اس کو بھگتو۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کی باتوں میں تلقین کر کے ان کو تسلی عطا فرمائی ہے۔ سورہ الفتح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین مبارکباد دی ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جو تھا وہ چلا مدینہ سے مکے کی طرف، لیکن کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں پہنچ پائے۔ تب حضرت عثمان غنی جو تھے ان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ تب کسی نے افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بڑا سخت غصہ آیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بغیر کسی تصدیق کے ہم کوئی کسی قسم کا رد عمل نہیں دیں گے۔ تب یہ بات جھوٹی ثابت ہوئی اور مسلمانوں کو سکون ہوا۔ اسی موقع پر صلح حدیبیہ جیسا بڑا واقعہ بھی پیش آیا، جو حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی مسلمانوں کو کفار مکہ کے درمیان۔ بظاہر اس کی جو شرائط تھیں وہ مسلمانوں کو اپنے خلاف لگیں، ان میں لگا کہ ہم نے جیسے کفار کی اطاعت نعوذ باللہ قبول کر لی ہے، کفار جیت گئے ہیں اور ہم ہار گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھایا تھا، جو بتایا تھا وہ بہتر جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی پر سب کا ایمان تھا کہ جو بھی اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، وہ سب کے لیے ٹھیک ہوگا، اور وہی ہوا۔ آخر کار مسلمان جو تھے وہ اس دفعہ تو نہیں جا سکے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے، لیکن آخر کار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی اور مسلمان فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے آداب کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور آپس میں تم جب بات کر رہے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں بلند مت کیا کرو، اور ان نبی پاک کے احترام کو عام انسانوں سے بہتر سمجھو۔ بے شک وہ ایک کھاتے پیتے تمہاری طرح کے بظاہر انسان ہیں، لیکن ان کا رتبہ اپنے رب کے ہاں بہت افضل ہے۔ تم لوگ ان کی فضیلت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی فضیلت والا انسان بنایا ہے۔ کچھ واقعات کی بنا پر یہ باتیں قرآن میں بتائی گئی تھیں، اور اس کے بعد مسلمان اور صحابہ کرام جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احترام اور ادب کے معاملے میں پہلے بھی بہتر تھے، لیکن وہ پھر مزید محتاط ہو گئے۔ اسی طرح اگلی صورت مبارکہ میں سورہ ذاریات وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ جو لوگ رب پہ لائے ہوئے قرآن کا سچے دل سے اقرار نہیں کریں گے، انکار کریں گے، رب کی رحمتوں کا انکار کریں گے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں جنوں انس اور دونوں سے بھروں گا، اور جہنم کی آگ بھڑکتی ہے، اور وہ جب اس سے کہا جائے گا کیا تم بھر گئی، وہ کہے گی نہیں، ابھی میرے پاس بہت جگہ ہے، ابھی اور چیز جو ہیں وہ ایندھن میرے لیے بھیجو۔ تو سوچیں آج کل ہمارا ہاتھ کسی وجہ سے ذرا سا جل بھی جائے، ہم لوگ زیادہ دیر دھوپ میں نہیں کھڑے رہ سکتے، گرم فرش پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، زیادہ دیر آگ کے سامنے نہیں رہ سکتے،
تو جو ایک آگ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں پتہ نہیں کتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہوئی ہے، وہ بھڑکتی جا رہی ہے اور بھڑکتی رہے گی، تو اس آگ کا درجہ حرارت کیسا ہوگا، اس آگ کا عذاب کیسا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک راہ ہدایت کا نمونہ جو بھیجا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کریں۔ یہ ایک پریکٹس یعنی کہ وہ کا مہینہ ہے، تاکہ ہم راہ راست پر آ سکیں، اپنی عادات کو بہتر کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام عمر اپنے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔